جو آسمانی تعلیمات ہے نا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن ہو، جو بھی آسمانی مذاہب ہیں، وہ سب سے زیادہ حقوق کس کے بتاتے ہیں؟ اللہ کے. کیونکہ اس کے احسانات سب سے، بولتے کیوں نہیں بھائی، جلدی بولو ذرا بھائی. اس کے احسانات سب سے زیادہ. جتنی آسمانی تعلیمات ہیں، آپ تورات اٹھا کے پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، زبور پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقوق والدین کے بیان کیے گئے ہیں ہر آسمانی مذہب میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ میں نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے، غلیظ پانی سے پیدا کیا، احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا، تو ان میں دو طرح کے انسان بنے، اما شاکرن، کچھ شکر گزار. ان پر جب نعمت دو گے تو وہ آپ کی نعمتوں میں کا شکر ادا کریں گے. اور کچھ کیا بن گئے؟ ناشکرے. جو ناشکرے تھے ان کو اللہ نے کافر کہا، جو شکر گزار تھے ان کو اللہ نے مومن کہا، مسلم کہا. تو آج انسانیت سے دو بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں شکر گزاری کے معاملات میں. جس کا احسان زیادہ ہے اس کا زیادہ شکر ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ جس سے ہماری ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کا شکر زیادہ ادا کیا جاتا ہے. ہماری ضرورت جس سے زیادہ پڑتی ہے نا، جو مادہ پرست دنیا ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ اگر اس کے احسان کا بدلہ ادا کریں گے تو آپ کو آئندہ مزید فائدہ ہوگا. اللہ ہم سے جو شکر چاہتا ہے کہ آپ نے کون سا شکر ادا کرنا ہے، وہ شکر جس شکر کے پیچھے کوئی مادی مفاد، بولو نہ، میں گاڑی اردو تو استعمال نہیں کر رہا نا، وہ شکر اللہ ہم سے چاہتے ہیں جو خالصتاً شکر برائے شکر ہو، جس کے پیچھے آپ کا کوئی مادی فائدہ نہ ہو. یہ شکر ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کا، اس کے بعد والدین کا، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا. کیونکہ قریبی رشتہ داروں کے احسانات بھی دوسروں کی نسبت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کسی ریلیٹو نے آج تک ہم کو 1 ٹکا نہیں دیا. بھائی ٹکا نہیں دیا، لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ان کی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور آپ پڑے ہوئے ہو، تو لوگ سب سے پہلے کس کو فون کریں گے ہاسپٹل لے جانے کے لیے؟ ایمبولینس کو تو کریں گے ہی، لیکن جو تلاش کریں گے اس کا کوئی والی وارث ہو تو سب سے پہلے کس کو فون کریں گے؟ دوست کا نمبر بھی ہے، سگے بھائی کا نمبر بھی ہے، تو کس کو فون کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی. استاذ کا نمبر بھی ہے، بھائی کا نمبر بھی ہے، تو اس ٹیچر کو فون کریں گے، بھائی کو کریں گے؟ بولیں گے یار ٹیچر سے بڑا. پیر و مرشد کا نمبر بھی ہے، سگے بھائی کا نمبر بھی ہے، تو کس کو فون کریں گے؟ سگے بھائی. اس کا مطلب یہ چیز طے شدہ ہے بھائی، آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ بھائی کے کندھوں پہ. تو اس ذمہ داری کے بدلے میں اللہ نے بھائی کو جو حقوق دیے ہیں وہ دوست کو، بولتا کیوں نہیں دیے. کس کے احسانات ہیں اور کس کے احسانات کم ہیں، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اب اللہ تعالیٰ یا جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ انسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک شکر گزار اور ایک ناشکرے. تو شکر گزار کا مطلب کیا ہے؟ جس کا احسان زیادہ اس کا شکر بھی زیادہ، جس کا احسان کم اس کا شکر اس کی نسبت کم. احسان زیادہ شکر کم، احسان کم شکر زیادہ، یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی نے آپ کو 50 روپے ہدیہ دیا، آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہو. ایک آدمی نے 50 کروڑ دے دیا، آپ شکریہ تھینک یو بھی نہیں کہہ رہے. اس کو غصہ آئے گا نا 50 کروڑ والے کو. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اما شاکرن و اما کفورا. انسانوں میں 2 قسمیں، نمبر 1 شکر گزار، نمبر 2 ناشکرے. شکر گزار کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے سب سے زیادہ احسانات ہم پر کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے نا، کیا اس نے اور جھک کسی اور کے سامنے رہے ہو، عبادت کسی اور کی کر رہے ہو. اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جن کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ والدین.
وہ کون ہے؟ والدین. سب سے زیادہ حقوق والدین کے پامال ہوتے ہیں, آج بھی ہوتے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق جس کے پامال ہوتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں. چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق جن کے پامال ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہیں. اللہ رسول کہتے ہیں سپیریئر کس کو رکھو میرے بھائی؟ اللہ کو. اتنے احسانات سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اس کی اگر مارکیٹ میں قیمت لگوائی جائے نا, کروڑوں اربوں روپے بنے گی وہ قیمت. ایک آنکھ کو دیکھ لو, آنکھ کو خالی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور تصور کر لیں اللہ نے آنکھ کی نعمت چھین لی, دنیا اندھیری. تبھی تو حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ آنکھوں کی نعمت لے لے اور وہ صبر کرے تو جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نابینا کا جنت میں جانا بہت آسان ہے, کیونکہ اللہ نے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اس کو. کتنی بڑی نعمت ہے بھائی آنکھ کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے. کوئی آپ کو 1 کروڑ روپے لا کے دے اور بولے یہ 1 کروڑ روپے رکھ اور آنکھیں دونوں مجھے دے دے, آپ مان لو گے؟ آپ بولو گے تو 1 نہیں 10 کروڑ, اور یہ غریب آدمی کو تو 10 کروڑ دے دے, میں آنکھیں نہیں دوں گا تجھے, میں آنکھیں نہیں دوں گا میں تجھے. سننے کی نعمت. اور یہ جو انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں نا یہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان جیسی 100% کاپی اب تک کوئی سائنسدان کر نہیں سکے. اس کی 100% کاپی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ اسی آنکھ کی تو کاپی ہے, 100% کاپی نہیں ہے یہ. اور وہ آنکھ ہماری کھوپڑی میں اللہ نے لگا دی, اور اس کیمرے کو گھمانے کے لیے پہلے یوں ٹائٹ کرو دیکھا میں تھوڑا سا یوں ہو جاؤں, یہ بیچارہ کھڑا ہوگا کیمرہ مین, اٹھے گا یوں کر کے گھمائے گا, پھر یوں اسکرو ٹائٹ کرے گا اس کا, پھر وہ ڈھیلا ہو گیا تو پھر ٹائٹ کرے گا. ہم کیسے آنکھوں کو گھما رہے ہیں کہ نہیں گھما رہے, ایسے پتلیاں گھوم رہی ہیں ہماری. اور ہمارے 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک نہیں ہے. یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کی پتلیوں کے بیچ کا فاصلہ اتنا بہترین ہے وہ زندگی بھر کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اور جب ایک کیمرہ موو کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ والی آنکھ سے ادھر دیکھنا بھول گئے, یہ والی سے ادھر دیکھ رہے ہیں آپ, ایسا نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ